بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے اللہ کی عبادت جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت آ سکے۔ رابعہ بصری نے تنہائی میں رہنے اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات اللہ کی یاد میں گم ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کی ساتھی تھے۔ ان کی مکمل زندگی ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے پیروکار کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے علماء، محدثین اور فقہاء سے علم کی باتوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے نہ وقت تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے راستے کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ امام غزالی نے حضرت رابعہ کے ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا، وہ اگلی جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم، ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم اور صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے، وہاں ایک زاہد و صالح عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتی تھیں۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ وہ کوئی خوبصورت خاتون تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں ہے تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتا ہے اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ حضرت بصری بصرہ کے امام تو کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود چل کے آئے
کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، ان کو، اور نہ ہی وہ اولاد کے قابل تھی، صرف ان کی نیکی، ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ حسن بصری کو یہ لالچ ہوا کہ اگر میری بیوی ہو گئی تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کر لیتی ہوں۔ حسن بصری کہنے لگے کیا؟ رابعہ بصری نے کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا تو اپنے خاتمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، مجھے کفن دینا۔ میری اس چادر میں جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا کہ کیوں نہیں بتایا، کیوں؟ تو اگلی رات ان کے خاتمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، صورت چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفنایا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے، مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربک وما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تمہیں بعد میں دوں گی، پہلے تم میری سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا آسمان سے۔ رابعہ بصری نے پوچھا آسمان و زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرشتوں نے کہا 500 برس کی مسافت ہے۔ رابعہ بصری نے فرمایا تم خدا کو نہیں بھولے کیونکہ بہت دور سے آ رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم تو خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے۔ رابعہ بصری نے فرمایا جب تم اتنی دور سے چل کر بھی نہیں بھولے تو کیا تمہارا گمان ہے کہ رابعہ بصری جو 40 سال سے اس رب کی عبادت کر رہی ہے وہ زمین سے 4 گز نیچے آ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی؟ حالانکہ زمین پر ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہی۔ یہ سن کر فرشتے متعجب رہ گئے اور کہا اب اس کے آگے کیا حساب لینا، چلو واپس چلو۔ یہ مقام ناز ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسی مقدس زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔